انسان کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں بھی رکھی تاکہ بندہ آزمائش سے گزر کر اللہ کے قریب ہو۔ انہی کمزوریوں میں سے ایک ہے حب مال، یعنی مال کی محبت۔ اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا میرے بھائیوں، بلکہ حلال کمائی، محنت، تجارت، رزق حلال تو اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ روکا گیا ہے لالچ سے، یعنی وہ خواہش جو انسان کو اندھا کر دے، بے چین کر دے، گناہوں پر مجبور کر دے۔ مال کا لالچ دل کو کیسے بدل دیتا ہے میرے بھائیوں؟ لالچ ایک ایسی آگ ہے جو دل کے سکون کو چھین لیتی ہے، انسان کو راتوں میں جگا کر رکھتی ہے، عبادتوں کی مٹھاس ختم کر دیتی ہے، انسان کو حلال اور حرام میں فرق بھول جاتا ہے، انسان کو نافرمان بنا دیتی ہے میرے بھائیوں۔ لالچی انسان کبھی خوش نہیں رہتا، جتنا مل جاتا ہے اس سے زیادہ مانگتا ہے، اور جتنا مانگتا ہے اس سے بھی زیادہ کا سوچتا ہے۔ یاد رکھیں، لالچ انسان کو کبھی سیر نہیں ہونے دیتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تحبون المال حبا جما، تم مال کی محبت میں بے انتہا گرفتار ہو۔ اس آیت میں اللہ نے انسان کی نفسیات کھول کر رکھ دی۔ مال کی محبت اگر قابو میں نہ رہے تو یہ محبت گمراہی میں بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بھی کسی بکریوں کی ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال و جاہ کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سوچیں، 2 بھیڑیے پوری بھیڑوں کی ہلاکت ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال کا لالچ دین کو اس سے بھی زیادہ تباہ کرتا ہے۔ لالچ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے میرے عزیزو؟ میرے بھائیو سنو، لالچ صرف جیب نہیں خراب کرتا، کردار خراب کرتا ہے۔ انسان رشوت لینے لگ جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام کماتا ہے، ناجائز قبضہ کرتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، غریب کا حق کھا جاتا ہے، اپنے بچوں تک کو لالچ سکھا دیتا ہے۔ لالچ ایک بیماری ہے، جسمانی نہیں، دل کی بیماری ہے میرے بھائیو۔ آج کا انسان کیوں بے سکون ہے؟ آج ہر گھر میں کیوں بے سکونی ہے؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہماری منزل آخرت نہیں، دنیا بن گئی ہے۔ ہر بندہ دولت، گاڑی، موبائل، شہرت، کمائی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن کبھی سوچا اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی دل خالی کیوں ہے میرے عزیزو؟ کیونکہ لالچ کبھی پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ لالچ کبھی پیٹ نہیں بھرتا میرے بھائیو۔ دل تب بھرتا ہے جب اللہ راضی ہو میرے عزیزو۔ مال کمائیں لیکن لالچ نہ کریں۔ یاد رکھیں، اسلام نے مال کمانے کو منع نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے اور پاکیزہ طریقے سے ہو میرے بھائیو۔ حلال کمائی عزت ہے، عبادت ہے، نور ہے، لیکن لالچ حرام ہے، جہنم ہے، دل کی تاریکی ہے۔ ہمارے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کیسے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، مگر دل ایسے جیسے فقیر۔ انہوں نے دولت سے مسجدیں بنائی، کنویں کھدوائے، لشکر تیار کیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مال تھا، مگر دل میں مال کی محبت نہیں تھی میرے بھائیوں۔ یہی فرق ہے لالچ اور سخی میں۔ لالچ کا انجام جو ہے، جو انسان لالچ کرتا ہے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، دل سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، گھر میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ حرام سے ملا مال کبھی فائدہ نہیں دیتا، الٹا دکھ دیتا ہے، بیماریاں لاتا ہے، مصیبتیں کھڑی کرتا ہے۔ لالچ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مل جائے اس پر شکر ادا کریں، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ رزق حلال کی نیت کیا کریں، نیت مضبوط ہو کہ میں صرف رزق حلال کماؤں گا۔ صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ لالچ کی جڑ کاٹ دیتا ہے میرے بھائیوں۔ آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، جب قبریں یاد آتی ہیں نا، پھر لالچ ویسے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ حرام کمائی سے فوراً توبہ کریں میرے بھائیوں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، سچی توبہ کریں، بندے کو توبہ ہلکا کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج فیصلہ کریں کہ ہم نے دنیا کے لالچ کو نہیں، اللہ کو پکڑنا ہے، ہم نے حلال کمائی کو اپنانا ہے، ہم نے دل میں قناعت پیدا کرنی ہے میرے بھائیوں، ہم نے رزق سے پہلے رضا چاہنی ہے۔ آخر میں دعا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت ہمارے دل سے مال و دولت کا فتنہ نکال دے، ہمیں قناعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔